بی بی کے نام سے وسیلہ اور توسل، اس کے لیے علماء اور عرفاء نے کم از کم 10 طریقے لکھے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ چند آپ کی خدمت میں بیان ہو جائیں. کہ سب سے پہلے تو یہ کہ سورہ مریم کی تلاوت کیجیے اور بی بی رقیہ یا بی بی سکینہ بنت الحسین، جو اہل شام، اہل عراق، اہل ایران رقیہ کہتے ہیں، اور اہل ہند و پاکستان بی بی سکینہ کہتے ہیں. ہدیہ کیجیے سورہ مریم کی تلاوت کر کے بی بی سکینہ بنت الحسین کو اور دعا مانگیں. جی. دوسرا طریقہ ہے دعائے توسل پڑھیں بی بی سکینہ بنت الحسین کی نیابت میں اور دعا مانگیں. تیسرا طریقہ ہے حدیث قصہ پڑھیں اور ہدیہ کریں بی بی سکینہ بنت الحسین کو اور دعا مانگیں. چوتھا طریقہ ہے اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء کو 21 مرتبہ پڑھیں اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کرتے ہوئے دعا مانگیں. پانچواں طریقہ ہے ایک استغاثہ. اس استغاثہ کے 7 جملے ہیں الگ الگ، میں اس میں 3 یا 4 آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ وہ آسان جو جملے وہ آپ کو یاد رہ جائیں. یا غیاث المستغیثین کسے یاد نہیں؟ ہر دعائے کو میل پڑھنے والے کو یا غیاث المستغیثین یاد ہے، اور وہ دعا بھی سکینہ کے دادا کی سکھلائی ہوئی دعا ہے. یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، اغثنی، تو میری فریاد کو سن لے، بے مقام السیدہ رقیہ ادرکنی. جو یا غیاث المستغیثین اغثنی یہ جملہ وہی ہے. بے مقام سیدہ رقیہ ادرکنی ایک مقام پر ہے، بے مصاب سیدہ رقیہ ادرکنی، بے نور سیدہ رقیہ ادرکنی، بے شفاعت سیدہ رقیہ ادرکنی. اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، تو میری فریاد سن لے، تجھے سیدہ سکینہ کے مقام کا واسطہ، تجھے سیدہ سکینہ کے مصائب کا واسطہ، تجھے سیدہ سکینہ کے نور کا واسطہ، تجھے سیدہ سکینہ کی شفاعت کا واسطہ. اور پھر آپ دعا مانگیں. تو یہ تمام استغاثوں کے طریقے ہیں بی بی سکینہ بنت الحسین سے. چونکہ آج بی بی کے نام کی منت کی مجلس ہے، لہذا میں چاہتا تھا کہ یہ موضوع آپ کی خدمت میں پیش ہو جائے. اور ایران کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں کافی، لیکن وہ عالم کے ساتھ ساتھ روزہ خان یعنی مصائب کا بیان کرنے والے بھی ہیں، جنہیں مداح کہتے ہیں ایران میں. تو امامہ نہیں پہنتے وہ، اور زیادہ تر اب وہ روزہ خان اور مداح کے نام سے زیادہ معروف ہیں، جن کا نام ہے حاج غلام رضا سازگار. انہوں نے یہ بات بیان فرمائی. وہ خود بھی بزرگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک اور بزرگ مداحی کرنے والے تھے امام حسین علیہ السلام کی، جن کا نام تھا آغا افشار. تو یہ خود بزرگ ہیں، یہ ایک اور بزرگ کا واقعہ سنا رہے ہیں جو اب دنیا سے جا چکے ہیں. کہ وہ بیان فرماتے ہیں تقریباً یہ آج سے 115 سال پہلے کی بات ہے کہ آغا افشار یہ کہتے ہیں کہ میرے پیروں پر ایک ایسی چوٹ لگی کہ اس کے بعد میں کھڑا نہیں ہو پاتا تھا اور سنبھل نہیں پایا، اور یہاں تک کہ ہاسپٹلائز ہونا پڑا. اب لازمی سی بات ہے کہ تقریباً 115 سال پہلے کی بات ہے، تو میڈیکل سائنس اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں تھی جتنی آج ہے. بہرحال میرے پیروں کا رنگ بدلتا گیا اور وہ نیلا پڑ گیا پیر، اور اس کے بعد پیلا پڑنے لگا. اور ڈاکٹرز نے آپس میں جب کچھ بات کہی تو وہ آپس میں انگلش میں بات کر رہے تھے، تو میں نہیں سمجھ پایا کیا بات کہہ رہے ہیں. لیکن ایک اور شخص وہاں تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ یہ تمہارے بارے میں جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ زہر تمہارے پیروں میں پھیل چکا ہے اور ٹانگ کاٹ دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. تو آغا افشار یہ کہتے ہیں کہ میں ذاکر امام حسین اور ذاکر بی بی سکینہ تھا. تو اس وقت میں نے دل میں خیال آیا کہ امام حسین علیہ السلام سے توسل کروں، بلکہ اس سے بڑھ کر میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ سے توسل کروں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ بڑوں سے کچھ کہیے اور وہ نہ بھی دے رہے ہوں تو بچے سے کہتے ہیں تو بچے اصرار کر لیتے ہیں. تو میں حسین کے خانوادے کی ایک بچی سے درخواست کروں کہ وہ اپنے بابا سے اصرار کریں کہ مجھے شفا عطا ہو جائے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس رقت میں تھا کہ میں نے آغا صامت بروجردی کے اشعار پڑھنا شروع کیا. آغا صامت بروجردی کی قبر آج بھی بروجرد میں ہے. صامتیہ ایک پارک ہے، اس کے اندر ان کی قبر موجود ہے. اور وہ بہت بڑے شاعر گزرے ایران میں جو مرثیہ گوئی کرتے تھے. تو انہوں نے تقریباً 30 بند سے زیادہ کا ایک مرثیہ کہا ہے بی بی رقیہ بنت الحسین کے لیے. اور وہ میں نے اشعار دہرانا شروع کیے، اور وہ اس میں سے میں چند مصرے آپ کو سناتا ہوں، اور بڑے منفرد ہیں وہ. کہ بود در شہر شام از حسین دختری، شہر شام میں ایک حسین کی بیٹی تھی، آسی فطرتی فاطمہ منظری، کہ وہ فطرت میں آسیہ تھی، دیکھنے میں فاطمہ تھی. تالیہ مریمی، جو مریم جیسی باوقار تھی، ثانیہ ہاجری، اور ہاجرہ کی دوسری تھی. عفت کردگار و عصمت اکبری،
جو عفت کردگار بھی تھیں اور ایک عصمت اکبری، عصمت کبریٰ پر فائز تھیں. اس کا ایک مصرع آگے یوں ہے کہ او در 6 سالے چہل سال عقل چہل سالے داشت، کہ وہ تھیں تو 3 سال کی لیکن 40 برس کے سن کی عقل رکھتی تھیں. یہ 40 کا لفظ کیوں استعمال کیا انہوں نے مصرے میں؟ اس کی وجہ ہے اس لیے کہ جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے نا وہ 40 سال کے نظر آ رہے ہوں گے. یعنی کامل عقل رکھتی تھی، 6 سال میں کامل عقل رکھتی تھی وہ بی. تو کہہ رہے ہیں کہ میں ان اشعار کو دہرا رہا تھا اور مجھ پر اتنی زیادہ رقت طاری ہوئی، اتنی زیادہ رقت طاری ہوئی کہ مجھ پہ غش آ گیا مجھے. اس کے بعد مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن میں نے اتنا دیکھا اسی عالم غش میں اور عالم خواب میں کہ جو میں نے سوچا تھا وہی ہوا، کہ ایک بیٹی ہے کہ جو اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے لا رہی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ میرے اشعار دہرانے والا ہے اور میرے نام کا ذاکر ہے، اے بابا اسے شفا عطا فرمائیے. کہتے ہیں بس میری آنکھ اس وقت کھلی کہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تھا، وہ پیر جو کاٹ دیے جانے تھے، میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا تھا اور مدہوش تھا اور انہیں اشعار کو دہرا رہا تھا اور کسی کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور ڈاکٹرز اور نرسز اطراف میں میرے تعجب سے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہے، اور وہ بھی گریا کر رہی تھی کیونکہ وہ بھی شیعہ تھے سب، اور وہ دیکھ کر اس شدت سے گریا کر رہے تھے کہ ایک شخص مدہوشی کے عالم میں بی بی سکینہ سلام اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اشعار کو دہراتا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو کہتا ہے کہ میں نے یہ عمل ہاسپٹل میں اور مریضوں کو بتلایا اور میں ہاسپٹل سے چلا گیا. 1 ہفتے بعد جب دوبارہ ہاسپٹل میں آیا تو کوئی ایک مریض بھی ایسا نہیں تھا جسے اس ذکر سے شفا نہ ملی ہو. یہ ذکر شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ. بی بی کے توسلات میں سے ایک توسل یہ بھی ہے کہ بی بی کے نام سے سفرہ برپا کیا جائے، جس کا اہتمام آج ہے یہاں پر، جو سفرہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ. یہ خاص توسل کا انداز ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ سے. اہل شام رقیہ بنت الحسین کہتے ہیں، ہم سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا آج سے تقریباً 210 سال پہلے کہ شہزادی سکینہ کی قبر کو کھولنا پڑا. اور وہ واقعہ اس طرح سے، جب بی بی کی شہادت ہوئی تھی نا زندان شام میں، تو کسی کو زندان میں آنے کی اجازت تھوڑی تھی. سن 61 ہجری میں واقع کربلا ہے، 132 ہجری تک بنی امیہ کی حکومت رہی ہے. تو 132 ہجری تک تو وہاں زندان میں کسی کو آنے کی اجازت بھی نہیں تھی کہ پتہ چلے کہ قبر کہاں پر ہے اور کون سی قبر ہے. تو یہ تو فقط مولا سید سجاد نے اپنی خواہر کو دفن کر دیا زندان شام میں. جب بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی نا تو لوگ آہستہ آہستہ آئے وہاں اور انہوں نے دیکھا کہ قبر ہے. اب یہ قبر کون سی ہوگی؟ تو شام والوں نے سمجھا کہ شاید یہ علی کی کسی بیٹی کی قبر ہو شاید. تو انہوں نے کہا کہ بی بی زینب تو واپس گئی تھی، یہ تو سب کو معلوم تھا کہ بی بی زینب نے تمام مجلس برپا کی تھی. بی بی ام کلثوم بھی واپس گئی تھی، اور بی بی ام کلثوم کا وہ نوحہ جنہوں نے مدینہ پہنچ کر مدینہ تو جدنا لا تقبلینا پڑھا، وہ بھی زبان زد عام تھا. تو یہ تو نہ بی بی زینب ہے نہ بی بی ام کلثوم ہے. تو انہوں نے سوچا کہ ایک بیٹی تھی علی کی جن کا نام تھا رقیہ، حضرت مسلم ابن عقیل کی زوجہ، تو شاید یہ وہ ہوں گی. تو اس قبر پر تختی لگا دی گئی رقیہ بنت علی، اور سال ہا سال تک صدیوں تک ایسا ہی رہا. رقیہ بنت علی کے نام سے وہ قبر معروف رہی. 210 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا. سید ابراہیم دمشقی، نجیب الطرفین سید، انتہائی پاکیزہ، با اخلاق، با تقوی. کتاب خیرت النسواں میں بھی واقعہ موجود ہے اور اسام زندہ میں بھی ہے. میں دونوں کو ملا کر پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. کہ ایک کتاب میں ہے کہ سید ابراہیم دمشقی کی بیٹیوں نے خواب دیکھا، 3 بیٹیوں نے، ایک کے بعد ایک. اور ایک کتاب میں ہے کہ خود انہوں نے خواب دیکھا کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں خواب میں، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میری قبر میں پانی رس رہا ہے اور تم نجیب الطرفین سید ہو، میرے بابا کی اولاد میں سے ہو، لہٰذا آپ اور آپ کی بیٹیاں فقط اہتمام کریں کہ ایک پردہ لگائیں اور اس قبر کو پختہ کریں. سکینہ کا چچا پانی نہیں لا سکا نا، تو گویا سکینہ کو نفرت ہو گئی تھی پانی سے. تو ابراہیم دمشقی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ 3 دن تک یہ خواب آیا تو میں گیا اس شہر کے گورنر کے پاس جو ترکی حکومت کی طرف سے وہاں پر تعینات تھا، اور میں نے ان سے جا کر یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا. اور ان کی کریڈیبلٹی اتنی زیادہ تھی کہ سب نے ان پر یقین کیا اور کہا کہ آپ ہی اہتمام فرمائیے. ایک پردہ لگا دیا گیا اور پردے کے اندر ابراہیم اور ان کی 3 بیٹیاں. بعض نے لکھا 1 دن کا واقعہ، بعض نے لکھا 3 دن کا واقعہ ہے. جنہوں نے لکھا 3 دن کا واقعہ ہے انہوں نے لکھا کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا معجزہ تھا کہ 3 دن تک نہ انہیں بھوک کا احساس ہوا نہ پیاس کا احساس ہوا، اور وہ قبر کی مرمت کرتے رہے.
اب تک رقیہ بنت علی لکھا ہوا تھا وہاں. جیسے ہی انہوں نے اس قبر کو کھولا تو قبر ہوتی ہے نا ایک چورس کے انداز میں کہ دو طرف سے پختہ ہو اور اس کے بعد زمین سے پختہ ہو, لیکن انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی انہوں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی تو ایک لاشا نظر آ گیا. اور واقعاً سوچنے کی بات یہ ہے کہ بیمار امام سید سجاد نے بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ, جن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں, اپنی بہن کو زندان شام میں کیسے دفنایا ہوگا. کوئی آلات تو نہیں تھے کہ قبر بنائی جا سکے, قبر کیسے کھودی جائے وہاں. سجاد نے انہی کند ہتھکڑیوں سے قبر کھود کھود کر بس اتنی جگہ بنائی کہ بہن کا لاشا سپرد خاک ہو جائے. اللہ اکبر. ذکر سکینہ سلام اللہ علیہ کی مجلس قبولیت حاجات کے لیے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے اور جو جو مومنین اسے سماعت فرمائیں وہ سب ہماری دعاؤں میں شامل ہیں, اور آپ تمام کی دعاؤں کی نیت سے اور حاجات کی نیت سے میں اس ذکر کو پڑھ رہا ہوں جہاں تک آواز جا رہی ہے. جو مومنین یہاں موجود ہیں وہ بھی, اور جو اسے بعد میں سنیں گے, اور جہاں جہاں تک آواز مومنین کی جا رہی ہے. یا اللہ. کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے اس تھوڑی سی مٹی ہٹائی تو ہمیں ایک لاشا نظر آیا, اور ایک چھوٹا سا لاشا تھا 4 سال کی بچی کا. تو ہمیں اتنا سمجھ میں آ گیا, سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ یہ علی کی بیٹی تو نہیں ہو سکتی جو 4 سال کی ہو, تو یقیناً یہ حسین کی بیٹی ہوں گی. تو دوستو 10 سال پہلے پتا چلا کہ حسین کی ایک بیٹی زندان شام میں مر گئی تھی, اور وہ قبر وہاں حسین کی بیٹی کی بنی تھی. یا اللہ. تو وہاں رقیہ بنت علی کو ختم کر کے رقیہ بنت حسین لکھ دیا گیا, اس لیے وہ نام رقیہ اب تک وہاں لکھا ہوا ہے. بی بی رقیہ کے حرم میں وہ رقیہ بنت حسین اس لیے لکھا ہوا ہے. اور رقیہ کا مطلب ہے رونے والی, گریا کرنے والی. تو شام کی عورتوں کو معلوم تو نہیں تھا کہ اس بیوی کا نام کیا ہے, بس کہتے تھے کہ رونے والی مر گئی ہے, جو باپ پر روتی تھی وہ مر گئی ہے. سکینہ بھی بیوی کا لقب ہی ہے, نام تو فاطمہ ہے. مولا حسین نے فرمایا تھا کہ اللہ مجھے 100 بیٹیاں عطا کرتا, میں سب کا نام اپنی ماں کے نام پر فاطمہ رکھتا. سکینہ یعنی باپ کے دل کا سکون, رقیہ یعنی باپ پر رونے والی. اب سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ میری 3 بیٹیوں نے وہ جنازہ نکالا اور میں نے قبر کو پکا کرنا شروع کیا, تو میری بیٹیاں ہر کچھ دیر بعد چیخ مار کر روتی تھی. تو میں نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ حسین کی بیٹی یقیناً بڑی مظلومہ ہے اور یہاں جتنا گریا ہو جائے وہ کم ہے, لیکن تم ہر کچھ دیر بعد چیخ مار کر روتی کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بابا جب ہر کچھ دیر بعد ہماری نگاہ رخساروں پر پڑتی تھی. اس لیے دیکھیں اللہ نہ کرے کسی بچے کے ساتھ ایک مرتبہ بھی وہ واقعہ پیش آیا جو سکینہ کے ساتھ اللہ جانے کتنی مرتبہ پیش آیا. اگر تماچا لگ بھی جائے کسی بچے کو تو یقیناً نشان ہوگا, نیل پڑ جائے گا, کیونکہ بچہ بڑا معصوم ہوتا ہے. 3 سال کے 4 سال کے بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے نشان ہو جائے, لیکن کچھ دنوں بعد, 1 ہفتے بعد, 10 دن بعد وہ نشان ٹھیک ہو جائے گا. نشان کب ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا؟ جب اس ایک تماچے کے اوپر دوسرا تماچا لگ جائے, اور اسی نشان کے اوپر اگر تیسرا تماچا لگ جائے. تو میں مصائب کا جملہ کہتا ہوں, اللہ جانے حسین کو تیر زیادہ لگے تھے یا سکینہ کو تماچے زیادہ لگے تھے. اللہ اکبر. جب شہزادی سکینہ کی شہادت ہوئی تو یزید بڑی لاپرواہی سے کہتا تھا لقد ماتت بنتم من بنات الحسین, حسین کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی مر گئی ہے. شہزادی سکینہ کا سفر آپ جانتے ہیں, میں نے ابھی مولا علی علیہ السلام کا ذکر کیا تھا. سکینہ پوتی ہیں حیدر کرار شیر خدا کی. تو جب شام غریبہ تماچے لگ رہے تھے اور دامن میں آگ بھی لگی ہوئی تھی, تو حمید ابن مسلم عیسائی ہے, اس نے آ کر یہ کہا کہ میں نے چاہا کہ ایک بچی کے دامن سے آگ بجھاؤں. تو بچی فوراً پیچھے ہٹ گئی اور کہتی ہے میں آل محمد سے تعلق رکھتی ہوں, کوئی نامحرم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے کہا بی بی فقط میں دامن پکڑ کر آنکھ بجھاؤں گا, آنکھ بجھ جائے آپ کی. اللہ جانے سکینہ نے بھی اس کو کس مجبوری کے عالم میں اجازت دی ہو کہ دامن پکڑ کر بھی وہ آنکھ بجھائے, ورنہ تو سکینہ کا جنازہ ہی چل جاتا. کہتے جیسے میں نے آنکھ بجھائی
تو سکینہ نے یہ کہا، نقل بالمعنی کرو اگر روایت کو، کہ تو کچھ رحم دل معلوم ہوتا ہے، اب تک تو جو بھی آیا تھا تماچے مارنے والا آیا، کوڑے لگانے والا آیا، ایک مہربانی مجھ پر کر دے کہ مجھے نجف کا پتہ بتا دے۔ چونکہ وہ عیسائی ہے، جانتا نہیں ہے، اس نے پوچھا نجف جا کر بی بی کیا کرو گی؟ کہا تجھے معلوم نہیں ہے نجف میں میرا دادا کائنات کا مشکل کشا حیدر کرار علی ابن ابی طالب میرے دادا رہتے ہیں، میں نجف جا کے کہوں گی دادا آپ تو کوفہ میں ہر یتیم کی مشکل کشائی فرماتے تھے۔ یا اللہ، کوفہ کے یتیم بچے فخر سے کہتے تھے میں یتیم نہ کہوں، میں پالنے والا علی ابن ابی طالب۔ اسی علی نے، جس علی نے تمام یتیموں کو کوفہ کے پالا تھا، اسی علی کی پوتی جب یتیمہ بن کر خود کوفہ آئی، جو توسل میں نے عرض کیا نا شہزادی سکینہ کے نام پر، اس میں توسل ایک یہ بھی ہے کہ 100 مرتبہ اس طرح درود بھیجیں بی بی پر، ایسے سلام کریں کہ السلام علیکی یا رقیۃ الیتیمہ، اے وہ رقیہ کے جو یتیمہ ہے اس پر ہمارا سلام۔ ایک روایت ہے بہار الانوار میں، اور وہ یہ ہے کہ بی بی یہ فرماتی ہیں کہ جب میں مقتل کی جانب دوڑ رہی تھی اپنے آپ کو شیور کے تماچوں سے بچانے کے لیے، تو کسی شقی نے پشت سے ایک نیزہ مارا کہ میں منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ یا اللہ، وَأَخَذَ بِخُرْتَيْ، اور وہ میری دونوں بالیاں چھین کر لے گیا، تحصیل الدم علی خدی، اور دونوں رخساروں پر میرے خون بہنا شروع ہو گیا۔ یا اللہ، کون سا سکینہ کا چہرے کا حصہ ہے کہ جو زخمی نہیں ہے عزیزوں؟ کون سا بدن کا حصہ؟ لہذا اس کے بعد بیوی کہتی ہیں کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب میں نے آنکھوں کو کھولا تو میرا سر میری پھوپھی زینب کی گود میں تھا۔ تو وہ بیوی کے جس کو تماچے بھی لگے ہیں، جس کے کانوں سے لہو بھی بہ رہا ہے، جس کی بالیاں چھینی جا چکی ہیں، اس بچی نے سوال کیا پہلا کہ حلی من خرقۃ استر بہا راسی، پھوپھی اماں کو چادر کا ٹکڑا آپ کے پاس بچا ہے، میں اپنا چہرہ چھپا لوں؟ بی بی زینب نے کہا امتو کی مثلک، اے سکینہ تیری پھوپھی تیری طرح ہی بے ردا اور چادر ہے۔ یہاں سے سکینہ کا سفر شروع ہوا ہے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ آپ جانتے ہیں کہ خاتون نے دیکھا کہ ایک دور سے بچی نظر آ رہی جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان ہیں، اور وہ پیاسی بھی بڑی ہے، تو فوراً کوزے آپ بھر کر لائی۔ چھوٹے چھوٹے سے گھروں کی چھتیں ہوتی تھی اس زمانے میں نا، تو اگر آپ اوپر سے اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں اور سپاہیوں کی نگاہیں کچھ ادھر ادھر ہیں تو فوراً سے لا کے پانی پیش کر دوں میں، تو فوراً پانی پیش کیا۔ تو پانی دیتے ہوئے وہ کہتی میری زبان سے جملہ نکل گیا کہ تم مظلوم ہو اور اللہ مظلوموں کی دعا قبول کرتا ہے، لہذا میرے لیے کچھ دعائیں ہیں وہ کر لینا۔ یہ حاجات کی برابری کے لیے مجلس اعزا ہے نا، ذرا سنیے گا مشکل کشائی کا ادب کیسے سکھلایا ہے سکینہ نے۔ مشکل کشا کی پوتی ہے، کہ پہلے تیری مشکل کشائی کروں گی اس کے بعد پانی پیوں، تو بتا تیری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا میری دعا یہ ہے کہ خدا یا اللہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو اللہ میرے بچوں کو یتیم نہ کرے، جیسے تم اسیر ہوئی ہو اللہ میرے بچوں کو اسیر نہ کرے۔ اب یہ دعائیں بھی سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی تھی۔ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ بلند کیے، کہا پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، جیسے سکینہ یتیم ہوئی اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا، جیسے سکینہ اسیر ہوئی اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا۔ اچھا دوسری دعا کیا ہے؟ کہ دوسری دعا یہ کہ خدا ایک بار مجھے مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے سنا یہ جملہ، دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا، کہ بی بی تم مدینہ جا کر کیا کرو گی؟ کہ آپ کو خبر نہیں ہے مدینہ میں میرا آقا حسین رہتا ہے، اور مدینہ میں حسین کی بہن زینب بھی رہتی ہے۔ میں اپنی شہزادی کی خدمت میں جاؤں گی، پہلے تو بہت جایا کرتی تھی، اب چونکہ بوڑھی ہو چکی ہیں تو بہت عرصے سے نہیں جا پائی، تو میں جاؤں گی اپنی بیوی کی خدمت میں۔ تو بیوی نے یہ کہا کہ کیا تو اپنے شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان بھی سکتی ہے؟ اس نے کہا کیسی بات کرتی ہو تم، میں نے تو کئی مرتبہ بیوی کی خدمت میں حاضری دی ہے، میں کیسے نہ پہچانوں؟ اور ایک جملہ وہ ہے کہ اگر سمجھ سکیں تو یہی پورے مسائل میں۔ اس بیوی نے کہا کہ دیکھو ایک بات اور کہ ایسے بازاروں میں میری بیوی کا نام نہ لو، اس لیے کہ یہ بازار اس قابل نہیں ہے کہ علی کی بیٹی کا نام یہاں پر لیا جائے۔ کہاں ہیں رونے والے؟ اللہ سبحانہ و تعالی حاجات کو پورا فرمائے۔ حسین کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔
کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام. بس بی بی سے ضبط نہ ہو سکا, اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا, فرمایا اے ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا؟ میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی, اور وہ دیکھ لو کہ نیزہ پر کرے مولا حسین کا سر بلند. اس بی بی نے طلب کر کہا بی بی اے شہزادی آپ کوفہ کے بازار میں یہ بتلائیے عباس کہاں چلا گیا؟ بی بی زینب نے فرمایا میرا عباس بھی مارا گیا, میرا اکبر بھی مارا گیا, حسین کا سر لو کے نیزہ پر بلند ہو گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عجب خانوادہ ہے یہ. ایک فقرہ میں ضرور کہہ دوں, میرے محترم بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ مسلم کے یتیم بچوں کا بھی ذکر ہو جائے. دیکھو حسین کی بچی تو سکینہ کوفہ اور شام تک گئی ہے, مسلم کی یتیمہ تو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گئی شام میں. مسلم کے 2 یتیم اپنے باپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے سر تن سے جدا ہو گئے. اللہ اکبر. یہ حسین کی یتیمہ پہنچی جب عزیزوں زندگی بھر مصائب پڑھتے رہیں اور روتے رہیں, گریے کا حق نہ ادا ہو پائے. جب حسین کی یتیمہ پہنچی نا دربار میں, تو ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے, اور بی بی آستین سے اپنا چہرہ چھپاتی تھی. یا اللہ. یزید ملعون نے پوچھنا شروع کیا من ہاذہی, یہ بی بی کون ہے؟ من ہاذہی, یہ بی بی کون ہے؟ شہزادی زینب کو دیکھ کر ایک عجب جملہ کا اس ملعون نے, اللہ اکبر, کہتا من ہاذہ المتکبرہ, یہ تکبر کرنے غرور کرنے والی بیوی کون ہے؟ یا اللہ. اس کے بعد اس نے ایک چھوٹی بچی کا پوچھا یہ بچی کون ہے؟ کہ یہ سکینہ بنت الحسین ہے. کہ اچھا ایک لمحے کے لیے اس کی ابھی گلے سے رسی کھولو اور اسے دربار میں درمیان میں بٹھا دو. اب سارے شرابیوں کا مجمع ہے. اللہ اکبر. عزیزوں مجھے معلوم ہے اب جو جملہ کہنے لگا ہوں یہ برداشت کرنا ہر مومن کے لیے اور بالخصوص سید کے لیے تو بہت ہی سخت ہے. یہی وہ موقع تھا کہ جب کسی لعین نے شہزادی کو کنیزی تک میں طلب کر لیا تھا. جہاں امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا یا لیت امی لم تلدنی اليوم, کاش آج کے دن کے لیے میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا. اللہ اکبر. یزید نے پوچھا کہ تیرا باپ کیا امام تھا؟ اب ایک بچی بیٹھی ہوئی بھرے دربار میں الگ سے. سکینہ نے شہامت کے ساتھ جواب دیا کہ میرا باپ امام تھا, حجت خدا تھا. کہ میں نے سنا تیرا باپ تجھ سے بڑی محبت کرتا تھا. باپ کے سینے پر سونے والی. آپ صاحبان اولاد تشریف فرمائے. بچوں کی خاص فطرت اور عادت ہوتی ہے, ہاں, کبھی باپ کے بازو پر کبھی سینے پر انہیں نیند آ جاتی ہے. اللہ جانے سکینہ کو باپ کے سینے کے بعد کیسے نیند آئی. ایک واقعہ ہے کہ جب سکینہ, آپ نے سنا ہے نا کہ اونٹ سے گر گئی تھی, لیکن حقیقت امر روایت میں یہ نہیں کہ اونٹ سے گر گئی تھی بلکہ دھکا دے کر گرا دی گئی تھی. اور بی بی زینب نے ڈھونڈنا شروع کیا تھا تو دیکھا ایک معظمہ بی بی ہے جس کی گود میں سکینہ آرام کر رہی ہیں. اس وقت شہزادی کو ایک خیال آیا تھا اور یہ سوچا تھا کہ باپ کے سینے کے بعد تو سکینہ کو کہیں نیند نہ آتی تھی, یہ کس بی بی کی گود ہے کہ سکینہ بہت آرام سے سو رہی ہے. قریب جا کر کہا آپ کا شکریہ, آپ نے میری بچی پر رحم کیا. اب تک جو بھی آیا تماچے مارنے والا آیا, کوڑے لگانے والا آیا. میں وعدہ کرتی ہوں کہ اپنی ماں سے کہوں گی آپ کی شفاعت کرے گا. اس بی بی نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا, زینب کو اپنی ماں کا چہرہ نظر آیا. کہ بیٹی صبر کرنا, تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ ہے. تو ایک منزل مصائب کی سنا رہا ہوں اور بس اللہ جانے کتنی تابع بیان رہ جائے. اس کے بعد کہ بی بی جب لے کر آئی شہزادی سکینہ کو تو شمر سے کہا تھا کہ اس بچی کو میرے ساتھ بٹھا تاکہ نہ گر جائے پھر سے. کہا نہیں اب یہ بچی نہیں گرے گی, اس لیے کہ شمر کے ہاتھ میں ایک رسی نظر آ رہی. سکینہ کو لیا اور پشت شتر سے باندھ دیا گیا. اللہ جانے اب عرب کا وحشی اونٹ جب دوڑتا ہے اور شام کی منزل رسیوں کو کھولا گیا, پشت سکینہ لہو نہال ہو چکی تھی. شہزادی نے فرات کا رک کر کے کہا چچا پانی نہیں چاہیے. بچی کو زندان میں بھیج دیا گیا. ہاں
اس سے پہلے حسین کا کٹا سر سکینہ کی گود میں بھی آیا ہے. آپ جانتے ہیں نا, آخری منزل پر زندان کی پڑھ رہا ہوں کہ ایک منزل وہ آئی کہ بی بی نے اتنا گریا فرمایا. اب میں کیا کہوں جملہ, یزید نے حسین کا کٹا سر بھجوایا تھا سکینہ کے لیے زندان میں. اب یہ وہ کیفیت ہے کہ اللہ جانے تسلی ہو سر کو دیکھ کر, یا یہ دعا کروں کہ خدا کسی 4 سال کی بچی کو باپ کا کٹا سر نہ دکھائے. جب وہ سر آیا نا حسین کا, تو سکینہ نے جھک کر باپ کے بوسے لیے. آخری جملے کہہ رہا ہوں, علماء یہ کہتے ہیں آج منظر بدل گیا. ہمیشہ حسین جھک کر سکینہ کا بوسہ لیتے تھے, آج سکینہ نے جھک کر حسین کا بوسہ لیا. فرمایا بابا من الذی قطع وریدک, آپ کی گردن کی رگیں کس نے کاٹی بابا, آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کس نے کیا بابا. یہ کہتے کہتے سکینہ خاموش ہوئی. کہ بابا میرے چہرے پر بھی تماچوں کے نشان دیکھو, میرے کانوں سے بہتا ہوا لہو دیکھو. سکینہ کی سسکیاں بننے لگی, آہستہ آہستہ آواز تھم رہی تھی. جب آواز مکمل بند ہو گئی, ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے. یا اللہ, شہزادی زینب نے پوچھا بیٹا سجاد میری بچی چپ کیوں ہو گئی؟ کہا بھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون. سکینہ باپ کو روتے روتے دنیا سے رخصت ہو, تماچے کھاتے کھاتے دنیا سے چلی گئی. ایام فاطمیہ میں آپ مصائب سنتے ہیں, شہزادی فاطمہ کو غسل دیتے ہوئے علی نہ ضبط کر پائے. یہاں غسالہ سکینہ کو غسل دیتے ہوئے اپنا چہرہ پیٹتے ہوئے باہر آئی اور پوچھا شہزادی زینب سے اس بچی کو بیماری کیا تھی؟ بی بی نے کہا بیماری تو کوئی نہیں تھی, لیکن میری بچی کو اتنے تماچے لگے, اس کا خوب بھرا کرتا اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتا. جب زندان شان سے رہائی ملی, ہر بی بی زندان سے باہر آ گئی, لیکن سکینہ کی ماں لحظ سے لپٹ کر کہتی تھی اے میری سکینہ, تو پوچھا کرتی تھی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. سکینہ کو تمنا تھی کہ رہائی کب نصیب ہوگی, تیری ماں تجھے چھوڑ کر کیسے. چلیں شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی دادی کی خدمت میں. اللہ اکبر. میں نے عرض کیا جب بزرگوں کو بچوں کا وسیلہ پیش کیا یا فاطمۃ الزہراء, بڑی شباہت بی بی فاطمہ کے مصائب میں. اور شہزادی کا گھر جلایا گیا, سکینہ کا دامن جلتا رہا, فاطمہ کو رونے نہ دیا گیا, سکینہ کو. اللہ اکبر. لیکن ایک شباہت ایسی ہے مجھے پڑھنے میں حیا آتی ہے, بس میں ایک جملہ کہہ دوں, سکینہ نے بھی تماچا کھایا بس. اللہ اکبر. سکینہ نے تماچا کربلا میں کھایا. عجب مظلوم امام حسین علیہ السلام, حسین کی ماں بھی مظلومہ ہے, حسین کی بیٹی بھی مظلومہ ہے.